السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہے فزکس کلاس 10 کا۔ تو اس کورس کے اندر ہم ٹاپکس کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ان پوائنٹس پہ زیادہ فوکس کریں گے جو ایم سی کیوز یا شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو لیکچرز ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کو پوری طرح کور کرے گا، اور ہم اس کے اندر ایکسرسائز کو بھی ٹچ کریں گے، ان کے جتنے بھی سولوشنز ہیں ان کو بھی ایکسپلین کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کا جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے آئسولیشن اور وائبریشن۔ The repeated back and forth or to and fro motion of a body about a certain fixed called mean position is called oscillatory or vibratory motion۔ Dear student، ایک ایسی موشن جس میں ایک باڈی ایک سرٹن فکسڈ پوائنٹ سے، جس کو مین پوزیشن کہتے ہیں، اس سے ٹو اینڈ فرو یا بیک اینڈ فورتھ موو کر رہا ہو، تو ایسے موشن کو ہم آئسولیٹری یا وائبریٹری موشنز کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ریئل لائف میں بہت سارے اس کے ایگزامپلس ملیں گے، یعنی ایک ایسی مومنٹ، ایک ایسی باڈی کی مومنٹ جو مین پوزیشن سے یا تو آگے پیچھے موو کر رہا ہو، یا اوپر نیچے موو کر رہا ہو، یا لیفٹ رائٹ موو کر رہا ہو، تو ایسے موشن کو ہم وائبریٹری یا آئسولیٹری موشن کہتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپلس کیا ہے؟ فرسٹ ایگزامپل از اے وائر اسٹریچ بٹوین ٹو فکسڈ پوائنٹس، وین پلڈ اٹ اسٹارٹس وائبریٹنگ ٹو اینڈ فرو موشن۔ اگر ہم ایک وائر کو کسی بھی دو فکسڈ پوائنٹ کے بیچ میں ٹائٹلی کپل کر دیں، یعنی ہک کر دیں، اور پھر اسی وائر کو تھوڑا سا جنبش دے دیں، یعنی تھوڑا سا فورس اس کے اوپر اپلائی کریں، تو وہ وائبریٹ کرتی رہے گی، اور ایسی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وائبریٹری یا آئسولیٹری موشن، کیونکہ یہ بھی ایک مین پوزیشن سے ٹو اینڈ فرو آگے پیچھے موو کرتی رہے گی۔ اسی طرح جو اس کے ریمیننگ ایگزامپلز ہیں، موسٹ آف دا میوزیکل انسٹرومنٹ لائک گٹار، وائلن have strings attached to them to produce music by vibratory motions۔ جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، یہ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں، گٹار ہے، وائلن ہے، تو اس میں اسٹرنگز لگی ہوئے ہیں، اور وہ جو اسٹرنگ ہے وہ دو فکسڈ پوائنٹ کے بیچ میں ہے، تو ان کو جو بھی اس کو بجانے والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی جو ریدم کے حساب سے اس کو ہلاتا ہے، جنبش دیتا ہے، اور یہ اسی طرح وائبریٹ کرتا ہے، آئسولیٹ کرتا ہے، اور میوزک پروڈیوسڈ کرتا ہے، یہ ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ آگے چل کر آپ لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ساؤنڈ ویوز کیسے پروڈیوسڈ ہوتی ہے، یہ آنے والے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پہ بس صرف اتنا ہی کہ وائبریٹری اور آئسولیٹری موشن وہ ہوتا ہے جس میں کوئی باڈی ایک سینٹرل مین پوزیشن سے ٹو اینڈ فرو یا بیک اینڈ فورتھ موو کر رہا ہو، ایسے موشن کو ہم آئسولیشن یا وائبریٹری موشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس کے اندر سب ٹاپک ہے وہ ہے ٹرمینالوجی یوزڈ ان آئسولیٹری موشن۔ وہ کون سے ٹرمز ہیں جو آئسولیٹری موشن میں پڑھنے ضروری ہے، یہ آگے چیپٹر میں اس کا بڑا عمل دخل ہوگا، تو لہٰذا اس کو غور سے آپ لوگ پڑھیں۔ اس میں جو پہلا ٹرم ہے اے، آئسولیشن، وائبریشن یا سائیکل، یعنی یہ تینوں سیم چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ One complete round trip of an isolating body during which it passes through all the points of its motion is called isolation or vibration or cycle۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک باڈی اگر آئسولیٹری یا وائبریٹری موشن کر رہا ہو اور وہ ایک پوائنٹ سے سٹارٹ کرے اور تمام پوائنٹ سے ہوتا ہوا واپس اسی پوائنٹ پہ آ جائے جہاں سے اس نے سٹارٹ کیا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو اس کو ہم یا تو ایک آئسولیشن یا ایک وائبریشن یا ایک سائیکل
کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے نیچے جو ڈائیگرام دی ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کے اندر ایک مین پوزیشن ہے اور دو ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ مین پوزیشن O ہے، ایکسٹریم پوزیشن P ہے اور Q ہے۔ فار ایگزامپل ایک باڈی اگر O سے سٹارٹ کرے، Q پہ پہنچے، Q سے واپس O پہ پہنچے اور O سے P پہ پہنچے اور P سے واپس O پہ پہنچے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمپلیٹ راؤنڈ ٹرپ ہے۔ اس کو ہم ایک وائبریشن یا ایک آئسولیشن یا سائیکل کہیں گے۔ جس طرح اس ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن میں دیا ہوا ہے، سملرلی O P O Q O، یعنی فار ایگزامپل ایک پوائنٹ، ایک باڈی ہے، وہ اس نے O سے سٹارٹ لیا، O سے سٹارٹ لیا، P پہ پہنچا، P سے O پہ، O سے پھر Q پہ اور Q سے واپس O پہ، یعنی اس نے O سے سٹارٹ لیا اور O پہ پہنچا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کمپلیٹ ایک سائیکل ہے۔ اسی طرح سملرلی Q سے سٹارٹ کیا، یعنی یہاں سے سٹارٹ کیا، O پہ آیا، O سے P پہ، P سے O پہ، O سے واپس Q پہ، تو یہ بھی ایک کمپلیٹ سائیکل اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو اس کے اندر ٹرم ہے وہ ہے ڈسپلیسمنٹ۔ ڈسپلیسمنٹ کیا ہے؟ دا سپریشن بٹوین مین پوزیشن اینڈ پوزیشن آف وائبریٹنگ باڈی ایٹ اینی انسٹنٹ آف ٹائم آن آئیدر right or left of the main position is called displacement x. Displacement is measured in meter m. Displacement کیا ہے؟ یہ جو مین پوزیشن ہے اس سے لیفٹ یا رائٹ اینی پوائنٹ پہ، فار ایگزامپل ہم اسی جہاں پہ یہ کرسر ہے اسی پوائنٹ کو لیتے ہیں اور مین پوزیشن سے اس کا ڈسٹنس نکالیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ہوگا۔ یا اس کو رائٹ سائڈ پہ جس طرح یہ جہاں پہ جو کرسر ہے اس پوائنٹ O اور اس پوائنٹ کے بیچ میں جو بھی ڈسٹنس ہوگا وہ اس کا ڈسپلیسمنٹ ہوگا۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ ادھر ہو یا ادھر ہو، وہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو مین پوزیشن سے لیفٹ یا رائٹ جتنا بھی کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی انسٹنٹ پہ جتنا بھی ڈسٹنس ہوگا وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگا، اور اس کو جو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں وہ ایکس سے کرتے ہیں اور اس کو ہم میئر کرتے ہیں میٹر میں۔ نیکسٹ جو ٹرم ہے وہ ہے ایمپلیٹیوڈ۔ دا میکسیمم ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن آن آئدر سائڈ از کالڈ ایمپلیٹیوڈ۔ As amplitude is also a displacement, that's why it is measured in meter. اب amplitude کیا ہے؟ Displacement from main position or either side. Maximum displacement یعنی پوائنٹ O جو مین پوزیشن ہے اس سے رائٹ پہ یا لیفٹ پہ جو میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہو، یعنی فار ایگزامپل یہ جو پوائنٹ O سے اس کا جو میکسیمم جو ایکسٹریم پوائنٹ ہے وہ P ہے، تو P اور O کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہیں گے، کیونکہ ڈیفینیشن میں لکھا ہوا ہے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ، یعنی اس سے آگے ڈسٹنس نہیں ہوگا، اس سے آگے اس نے بیک آنا ہے، یعنی اس نے آگے مین پوزیشن کی طرف دوبارہ ٹریول کرنا ہے، ایکسٹریم پوزیشن پہ پہنچ کے دوبارہ ٹریول کرنا ہے، تو اس ڈسٹنس کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہیں گے۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ بھی Q اور O کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ہم ایمپلیٹیوڈ کہیں گے۔ اب ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ اور ایمپلیٹیوڈ تقریباً دونوں سیم لگ رہے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ڈسپلیسمنٹ ہے ایٹ اینی پوائنٹ، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میکسیمم پوائنٹ ہو، لیکن ایمپلیٹیوڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہو، لیکن ڈسپلیسمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ مین پوزیشن سے آئیدر لیفٹ اور رائٹ ایٹ اینی پوائنٹ بھی ڈسٹنس ہو سکتا ہے، تو دونوں کو ہم میٹرز میں میئر کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ان کے باقی ٹرمز کو ہم ڈسکس کریں گے۔